احسان اللہ کا نام اس میں موجود تھا. اسامہ میر تو ہمیں کھیلتے ہوئے دیکھے تھے. لالا کہاں سے احسان اللہ, مطلب ڈومیسٹک میں پرفارمنس تو مسلسل آ رہی تھی, بٹ آپ کو کیا چیز انسپائر اور امپریس کی تھی احسان کی؟ مجھے ہو یہ رہا تھا کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ 24 لڑکے زیادہ ہیں, اور میرا پلان بھی تھا کہ 2 ٹیمیں پاکستان کی ہونی چاہیے, جو اے ٹیم, جو ٹورز وغیرہ ہونے چاہیے. تو یہ وہ پلیئر تھے احسان, کیونکہ میں جانتا نہیں تھا. اینڈ دین پھر مجھ سے رزاق نے بات کی, میں نے رزاق سے کہا کہ مجھے ذرا ویڈیوز بھجوا دو, ایک دفعہ اپنی نظر سے دیکھ لی جو فرسٹ کلاس کے میچز ہوئے تھے. تو اس میں نے دیکھا اس نے جس طریقے سے باؤنسرز وغیرہ پہ اور سلپ پہ لگا کے اس نے آؤٹ کیا تھا, تو لگ رہا تھا کہ جاندار ہے اور اچھی پرفارمنس دی ہے. تو ایک پلیئر کو اتنا ایٹ لیسٹ اپریشیٹ کرنا چاہیے ایز اے سلیکشن کمیٹی چیئرمین کے 24 لڑکوں میں نام ہو اس کا. اور اسی طرح اسامہ بھی تھا. اسامہ کا تھوڑا سا پریشر آ رہا تھا, وہ اس چیز کا تھا کہ کیونکہ ابرار بہت اچھی بالنگ کر رہا تھا ٹیسٹ میچز وغیرہ میں, اسامہ بھی بڑی اچھی فارم میں تھا ڈومیسٹک کرکٹ میں, فائنل کا مین آف دی میچ بھی تھا پاکستان کپ کا, اور جینون لیگ اسپنر جینون ہی ہوتا ہے. اور شاداب تھانی ہمارے پاس, تو بہت زیادہ یہ تھا کہ اس کو کیوں نہیں کھلا رہے آپ, ابرار کو کیوں نہیں ٹیم میں ڈال رہے نا. تو کیونکہ ابرار نے اتنی لمبی لمبی بالنگیں کی تھی, اتنی لمبی بالنگ, اس کو ریسٹ چاہیے تھا حقیقت میں, اور یہ اچھا پرفارم کر رہا تھا جس کی وجہ سے ہم نے جگہ دی تھی اس کو. اب بالکل ارم سے بھی بات کرتے ہیں. ارم ظاہر ہے اسامہ کی پرفارمنس اب تک تو ڈیفینیٹلی کافی سیٹسفیکٹری چل رہی ہے, اور بلکہ اسامہ کے بارے میں یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ ان کا نا ریسریکشن ہوا ہے ان کے کریئر کا, ورنہ شروع میں نظر آئے پھر غائب ہو گئے, اب دوبارہ نظر آ رہے ہیں. بٹ ڈو ریلی تھنک ابرار کی اگر ہم بات کریں تو وہ لالا نے کہا کہ ان کو ریسٹ جو ہے وہ دے دیا گیا, بٹ آر یو ریلی لوکنگ فارورڈ ٹو سی ہم بول دس ٹائم, بیکاز بہت زبردست قائد اعظم ٹرافی کا سیشن بھی سیزن انہوں نے گزارا, پھر انگلینڈ کے خلاف زبردست انہوں نے ڈیبیو کیا. آئی تھنک دا ٹائم از رائٹ. ویسے بھی ماشاءاللہ ہمارے نوجوان کافی پرفارم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, سو ایکسائٹیڈ ٹو سی ابرار ان ایکشن سون. جی ہاں بالکل. جس طرح اگر میں کہوں, جتنا میں نے یوزلی دیکھا ہے کہ جو لیگ اسپنر ہوتا ہے نا, وہ تھوڑا سا وہ وکٹ ٹیکر ضرور ہوتا ہے, لیکن وہ تھوڑا سا ایکسپینسو ضرور ہوتا ہے. وہ چاہے وومن کرکٹ میں دیکھوں یا میں مینس کرکٹ میں دیکھوں, تھوڑا سا ایکسپینسو ضرور ہوتا ہے. لیکن جس طرح میں نے اسامہ کو بالنگ کرتے دیکھا ہے, جس طرح انہوں نے کل بھی بالنگ کی ہے, وہ بالکل آؤٹ اسٹینڈنگ تھا. بہت اچھی بالنگ کر رہے ہیں, اور اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کی جو مینس کرکٹ کا فیوچر وہ سیف ہینڈس میں ہے, تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا. بالکل. اور جب ہم فیوچر کی بات کرتے ہیں اور سیف ہینڈز کی بات کرتے ہیں, اچھی بات یہ ہے اس پی ایس ایل 8 کی کہ ہمیں پہلے تو بولرز بہت ریگولیرٹی میں مل رہے تھے پی ایس ایل سے, بٹ اب ہمیں بیٹرز دکھ رہے ہیں, ہمیں ٹاپ آرڈر بیٹرز دکھ رہے ہیں. بٹ مشی بھائی, جس طرح ہم ابرار کی بات کر رہے ہیں, یا جس طرح ابھی اسامہ آپ کے ہی انڈر کھیل رہے ہیں, ہم ایک ریگولیرٹی میں غلطی کرتے ہیں کہ لانگر فارمیٹ میں ایک لڑکا کر رہا ہے تو اس کو شارٹر فارمیٹ میں بھی لے آؤ, اور جو ایک کرنٹلی دوسرا لڑکا اویلیبل ہوتا ہے اس کو ہم نرچر اور ڈیولپ نہیں کرتے, سارے فارمیٹ ایک ہی لڑکے کو کھلا دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سپلٹ اب ایونچولی ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ یہ سپلٹ ہونا بہت ضروری ہے فارمیٹ وائز؟ I think it's very important, very very important. The reason behind this کہ آپ کو پلیئروں کو بھی اپنے رول کا پتہ نہیں چلتا, ان کے رول کو بھی آپ کو کلیئر کرنا پڑتا ہے کہ یو آر اونلی فار وائٹ بال کرکٹ. سو آپ نے کانسنٹریشن وائٹ بال کے اوپر کرنی ہے. ہاں کچھ پلیئر ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ریڈ بال اور وائٹ بال دونوں کھیل سکتے ہیں, آپ نے پھر ان میں چوز کرنا ہوتا ہے کہ کس کو کس وقت ریسٹ دینا ہوتا ہے. سو آئی تھنک جتنا آپ کا بینچ اسٹرینتھ تگڑا ہوگا, جتنی آپ کی بینچ اسٹرینتھ میں آپ کی آپشنز ہوئیں گی, تب تک آپ یہ ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے. اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ تب آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں یہ چیزیں جب آپ کے ذہن سے ہار کا ڈر نکل جائے, کیونکہ آپ ہارنے کی وجہ سے آپ لوگوں کو ایکسپریس نہیں کرنے دیتے یا ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے. تو آئی تھنک جب آپ کا ہار کا ڈر ختم ہوگا تو آپ کو ہماری بینچ اسٹرینتھ اتنی تگڑی ہے کہ آپ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پلیئروں کو بھی رول کا پتہ چلے کہ اسامہ نے اونلی وائٹ بال کرکٹ کھیلنی ہے, یاسر ریڈ بال کا بالر ہے, یا شاداب تینوں فارمیٹ کا ہے. سو یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ. یہ تھنک ٹینک کا کام ہوتا ہے کہ انہوں نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس بندے کو کس رول میں ہم دیکھ سکتے ہیں اگلے آنے والے 5 سالوں کے اندر. ایبسلیوٹلی جی. اسامہ میر کا ذکر چل رہا ہے. جی ایک منٹ, ایک سوال میرا یہاں ہے کہ یہ جس سے ہم رولز کی بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں ساروں کو پتہ ہونا چاہیے یا مینجمنٹ کو پتہ ہونا چاہیے رولز کا. اصل میں پاکستان میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہماری جو بہت زیادہ پیسہ ہے نا وہ وائٹ بال میں ہے, ریڈ بال میں پیسہ نہیں ہے. تو جو بھی پلیئر پرفارم کسی بھی فارمیٹ میں کرے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی وہ لیگ کھیلے یا وائٹ بال سے کھیلے, یا تو یہ کہ جی بورڈ جو ریڈ بال سے کھیل رہے ہیں, جس طرح ایڈنسن انگلینڈ میں کھیل رہا تھا, یا دوسرے پلیئر صرف ہے نا وائٹ بال کو چھوڑ کے وہ ریڈ بال کرکٹ کھیل رہے تھے, تو بورڈ ان کو لک آفٹر کر رہا تھا.
या तो हमारा बोर्ड है ना उस तरह प्लेयर्स को लुक आफ्टर करे, क्योंकि प्लेयर का कैरियर है ना शॉर्ट होता है, क्योंकि जी जो बड़ा प्लेयर होता है, ग्रेट प्लेयर होता है, वो 15 से 18 साल खेलता है, वरना दूसरे प्लेयरों का यूजुअली 8 से 10 12 साल कैरियर होता है, उसमें उन्होंने ही सारा काम करना होता है। तो मेरे ख्याल में इस चीज को भी अगर हम मद्देनजर रखें ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा वैसे ये सारों से है कि अगर इसका कोई इस पे बात करे तो मैं प्लेयर्स की साइड से देखता हूँ कि जो नए प्लेयर आते हैं ना तो वो अपने आप को फिर सेफ महसूस नहीं करते कि अगर उन्हें आप वाइट बॉल से चांस नहीं देते तो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बिकॉज वही हम जब देखते हैं रिन्यूमरेशंस भी देखते हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी देखते हैं, तो एक लड़का जो कि 5 दिन खेल रहा है या एक लड़का जो कि 5 T20 खेल रहा है वो ज्यादा पैसे बना लेता है इन कंपैरिजन टू 5 दिन का एक टेस्ट मैच खेलता है, व्हिच मींस कि ये गलत इसका होना चाहिए बैलेंस। ओवरऑल कल्चर भी सारा बिल्कुल जी।